بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان راہی پاکستان کے وہ واحد اداکار تھے جنہوں نے پاکستانی فلموں میں سب سے زیادہ مختلف، سب سے زیادہ ورسٹائل کردار ادا کیے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ جس اداکار پر ایک ہی کردار کی چھاپ لگی، جس اداکار کو یکسانیت کا شکار کہا گیا، انہوں نے پاکستان کی فلمی تاریخ میں سب سے زیادہ مختلف، سب سے زیادہ ورسٹائل کردار ادا کیے۔ سلطان راہی نے سب سے زیادہ پنجابی فلموں میں اور اس کے بعد اردو اور ڈبل ورژن فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ انہوں نے ہیرو آنے سے پہلے 100 سے زائد فلموں میں ایکسٹرا، ویلن، اولڈ اور ینگ ٹو اولڈ کے کردار ادا کیے۔ ایکسٹرا کرداروں سے لے کر ویلن کے کرداروں تک، سائیڈ رول سے معمولی کرداروں تک، اور جب انہیں فلم بشیرہ سے بریک تھرو ملا تو اس کے بعد سلطان راہی نے ان گنت مختلف کرداروں میں خود کو ڈال کر کردار نگاری کی پاکستان میں سب سے بڑی مثال قائم کی۔ پنجابی فلموں میں آئے تو ایک زمانہ ان کا جنونی عاشق بنا۔ پاکستان کی عام عوام سلطان راہی کی فلم کی ریلیز پر جس انداز میں سینماؤں پر ٹوٹ پڑتی تھی، یہ پاکستان میں واحد مثال تھی۔ اردو فلموں میں آئے تو اردو فلموں کے بے تاج بادشاہ محمد علی کے سامنے فلم ان داتا میں ایسی پرفارمنس پیش کی کہ اردو فلم شائقین بھی عش عش کر اٹھے۔ 1972 میں فلم بشیرہ کی ملک گیر کامیابی کے بعد اور 1975 میں وحشی جٹ کی ٹرینڈ سیٹر کامیابی کے بعد سلطان راہی مرتے دم تک زوال نہیں آیا۔ پاکستان میں بڑے سے بڑے اداکار نے بھی زوال دیکھا اور کام نہ ملنے کی وجہ سے گھر بیٹھ گئے، لیکن سلطان راہی واحد مثال ہیں جو مرتے دم تک مصروف رہے، جو مرتے دم تک 60 سال کی عمر تک بھی ہیرو نظر آئے۔ بھارت میں شعلے اور پاکستان میں وحشی جٹ تقریباً ایک ہی زمانے میں ہٹ ہوئیں۔ سرحد پار امیتابھ بچن اینگری ینگ مین کے طور پر مقبولیت کے جھنڈے گاڑ رہے تھے تو پاکستان میں سلطان راہی کھڑاک پر کھڑاک کر رہے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ امیتابھ بچن بھی ناکام ہو کر گھر بیٹھ گئے، لیکن پاکستان میں سلطان راہی ایک دن بھی کام نہ ہونے کی وجہ سے گھر نہیں بیٹھے۔ پاکستان کی فلمی تاریخ میں پہلی بار ٹیڈی شفٹیں سلطان راہی نے ایجاد کیں۔ شوٹنگ کی ایک شفٹ ڈے شفٹ ہوتی تھی یا نائٹ شفٹ ہوتی تھی، لیکن اس قدر زیادہ کام، اس قدر زیادہ مصروفیت کی وجہ سے 6 گھنٹے کی ٹیڈی شفٹ ایجاد ہوئی۔ جب ایورنیو اسٹوڈیو میں ہدایت کاروں کی ایسوسی ایشن کا اجلاس ہوا، دھرنا ہوا، احتجاج ہوا کہ سلطان راہی انہیں برابر وقت نہیں دے پا رہے تھے، تو سلطان راہی نے اس کا حل ٹیڈی شفٹ کی شکل میں نکالا تھا تاکہ سب کو سلطان راہی کا مناسب وقت دستیاب ہو۔ یاد رہے کہ پاکستان میں ایسی کوئی دوسری مثال موجود نہیں ہے۔ سلطان راہی پاکستان کا وہ واحد اداکار جس نے مزارع کا کردار بھی ادا کیا اور زمیندار کا بھی، جاگیردار کا کردار بھی ادا کیا اور معمولی کمی کا بھی۔ سلطان راہی نے بزنس مین کا کردار بھی ادا کیا تو ایک معمولی پلے دار، ایک پانڈی کا کردار بھی ادا کیا۔ سلطان راہی نے قاتل اور ڈاکو کے کردار بھی ادا کیے اور پولیس آفیسرز کے بھی۔ سلطان راہی نے بس کنڈکٹر کا کردار بھی ادا کیا اور بس ڈرائیور کا بھی۔ سلطان راہی نے پاگل کا کردار بھی ادا کیا اور تیز ترار چلاک دشمن کا بھی۔ سلطان راہی نے ناگ کے کردار بھی ادا کیے اور جوگی بھی۔ سلطان راہی نے فارسٹ آفیسر کا کردار بھی ادا کیا اور ریٹائرڈ فوجی کا بھی۔ سلطان راہی نے جج کا کردار بھی ادا کیا اور مجرم کا بھی۔ سلطان راہی نے پشتو لب و لہجے میں پٹھان کا کردار بھی ادا کیا اور پہلوان کا بھی، یہاں تک کہ ایک فلم میں سلطان راہی نے عورت کا کردار بھی ادا کیا۔ سلطان راہی نے سالے کا کردار بھی ادا کیا اور بہلوئی کا بھی۔ سلطان سسر کے پاورفل کردار میں بھی نظر آئے اور اکھڑ مزاج داماد کے کردار میں بھی۔ سلطان راہی نے مسلمان کردار بھی ادا کیے اور عیسائی بھی۔ سلطان راہی نے سکھ کے کردار بھی ادا کیے اور ہندو کے بھی۔ سلطان راہی نے ایکشن کردار بھی ادا کیے اور کامیڈی بھی۔ سلطان راہی نے پاکستان میں سب سے زیادہ ڈبل رول کردار پرفارم کیے۔ سلطان راہی کی ڈبل رول فلموں کی تعداد 14 ہے، جو کہ پاکستان میں ایک ریکارڈ ہے۔ سلطان راہی نے حقیقی کرداروں پر مبنی فلمی کردار ادا کیے تو وہ بے مثال رہے۔ لاہور اسلامیہ پارک کے جگا گجر کا کردار ادا کیا تو یوں محسوس ہوا کہ جیسے حقیقی جگہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ لاہور گوال منڈی کے ریاض گجر پہلوان کا کردار ادا کیا تو ان پر ریاض گجر کا ہی گمان ہوا۔ ضلع خوشاب کے چراغ بالی کے کردار میں وہ چراغ بالی ہی لگے اور ڈھرنال تلہ گنگ کے محمد خان ڈھرنالیا کے کردار میں حقیقی محمد خان ڈھرنالیا سے بھی زیادہ جچے۔ سلطان راہی نے لاہور قلعہ گجر سنگھ کے اکرم چیمہ کا کردار ادا کیا تو حقیقی اکرم چیمہ عرف اکا پہلوان ہی لگے۔
لاہور ٹبی کے بےتاج بادشاہ شاہیہ پہلوان کے کردار میں وہ شاہیہ پہلوان ہی دکھائی دیے۔ سلطان راہی نے گوجرانوالہ کے ماجو کا کردار ادا کیا تو ایک گمنام آدمی کو نام دے دیا۔ گوجرانوالہ سے ہی تعلق رکھنے والے بالا پیرے دا کو ایک نئی پہچان دے دی۔ لاہور کے نواحی علاقے فیض پور خورد کے نوری کچھے کے کردار میں بھی انہوں نے حقیقی کردار میں حقیقت سے زیادہ رنگ بھرے۔ پاکستان میں سلطان راہی کے علاوہ کسی ایک اداکار کا نام بتا دیں جس نے عورت، پانڈی، بس ڈرائیور، کنڈکٹر، ڈاکو، پولیس افسر، جج، مجرم، مزاریہ، زمیندار، جاگیردار، کمی، پاگل، پٹھان، سرکاری ملازم، سرکاری قیدی، پہلوان، مفرور، مقتول، قاتل، مجرم، جیلر اور وطن کے رکھوالے، قانون کے محافظ کے لازوال کردار ادا کیے۔